اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کا غضب برستا ہے اس قوم پر جو قوم اپنے پیاروں کی، اپنے نبیوں کی، اولیاء اللہ کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتی ہے۔ ابو لؤلؤ مجوسی سے محبت یہ دلیل ہے کہ رافضیت مجوسیت کا مذہب ہے، مجوسیت کے دین پہ ہے اور اسی مذہب پہ چل رہی ہے جس میں ابو لؤلؤ مجوسی چلا کرتا تھا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جب انسان اس کو یاد کرتا ہے، وہ گناہ کی کسی بھی محفل میں بیٹھا ہو اور اسے یقین کی دنیا میں یہ بات لے آئے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جاتا ہے۔ موت ایک کڑوی حقیقت ہے، نہ اللہ کا پیارا اس موت سے بچ سکتا ہے، نہ اللہ کا نافرمان اس موت سے بچ سکتا ہے۔ امیر عمر کے جملے سن کے ذرا میں اور آپ اپنی زندگی کا تو حساب لگائیں۔ یہ امیر عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہوتا اور وہ سارے خزانے دے کر میں قیامت کے دن حساب و کتاب سے بچ سکتا تو میں کر گزرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ موت ایک کڑوی حقیقت ہے، موت ایک اٹل فیصلہ ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، ایک دن اس کا اختتام ضرور ہونا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں بقا کسی کے لیے نہیں ہے، بقا ہے تو خالق کے لیے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اللہ کی جو پیاری مخلوق انبیاء کی صورت میں ہمارے سامنے تشریف لائی، ان کے لیے یہ کہنا کہ وہ فوت ہو جائیں گے یا فوت ہو گئے یا ان پہ موت آ گئی، یہ ان کی توہین ہے۔ یہ سوچ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت نے سب پہ آنا ہے، موت نے ہر ذی روح کو اپنا ذائقہ چکھانا ہے۔ کائنات کی افضل ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ پوری انسانیت کے سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ آپ پر بھی یہ لمحات آئے کہ آپ اس جہاں سے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہوئے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب تشریف لاتے ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں، بخار آپ کو آ لیتا ہے اور یہ بخار شدید ہو جاتا ہے، بیماری شدید بڑھ جاتی ہے، سر میں درد شدید ہوتا ہے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سر پہ ایک پٹی باندھ لیتے ہیں اور اپنے صحابی سیدنا فضل بن عباس سے کہتے ہیں لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو، اور اس تکلیف کی کیفیت میں صحابہ کے درمیان آ کے تشریف رکھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ذرا سیرت نبوی کے اس پیارے منظر کو اپنے دل میں بٹھائیے اور پھر اپنی اپنی زندگی کو اس منظر پہ پیش کر کے دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک سیرت کو سننا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن مسلمان کے لیے لازم ہے کہ پیارے نبی کی سیرت کو سنے تو اپنی زندگی کو اس پہ لا کے پیش کرے۔ اگر زندگی میں خلل ہو تو اپنی زندگی کو تبدیل کر کے محمد کے غلاموں میں شامل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تکلیف میں آ کر پیارے حبیب نے لوگوں سے کہا لوگوں تمہارے کچھ حقوق مجھ پہ عائد ہیں، اس جگہ پہ ہو سکتا ہے آئندہ تم مجھے نہ دیکھو، اور یہ اشارہ ہے کہ اب ہماری جدائی کے لمحات قریب ہو رہے ہیں۔
غور سے سنو، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پہ کوئی کوڑا مارا ہے، اگر میں نے کسی کے جسم کو تکلیف دی ہے تو آج میرا جسم حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو میرا مال حاضر ہے، وہ مجھ سے لے لے۔ میں نے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا ماجرا کیا جو وہ مجھ سے معاملہ صاف کرنا چاہتا ہے، میں اس کے سامنے اپنی جان کو پیش کر کے کہتا ہوں وہ اپنا بدلہ لے لے، اس جہاں میں میرے ساتھ معاملہ صاف کر لے، قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اوپر کسی کا واجب الادا کوئی حق ہے تو وہ حق مجھ سے وصول کر لے۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے اترے، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی بیماری اور بڑھتی رہی، بخار روز بروز بڑھتا رہا۔ اسی کیفیت میں آپ آ کر مسجد میں نماز پڑھاتے رہے، لوگوں کی امامت کرواتے رہے۔ جمعے کے روز نماز مغرب پڑھانے کے بعد جب گھر تشریف لے گئے تو بخار شدید ہو گیا، شدید بخار نے آ لیا۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا، لوگ مسجد میں موجود ہیں، بعض لوگوں نے آواز بھی لگائی نماز نماز، لیکن پیارے حبیب علیہ السلام کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ مسجد میں آنے کے قابل نہیں، آپ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام پانی منگواتے ہیں مختلف کنووں کا اور کہتے ہیں یہ پانی میرے اوپر بہا دو۔ وہ پانی پیارے حبیب علیہ السلام پہ بہایا جاتا ہے۔ بخار کی شدت کچھ کم ہوتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں آؤں اور لوگوں کو نماز پڑھاؤں، اور اسی حالت میں آپ پہ پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں آتے ہی آقا علیہ السلام سوال کرتے ہیں اصلی الناس؟ یہ ہے پیارے حبیب کے دروس، یہ ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات۔ یہاں پر بھی آپ کو فکر غم یہی ہے کہ نماز پڑھ لی؟ ہوش میں آتے ہی سوال ہوا اصلی الناس؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملتا ہے آپ کا انتظار ہو رہا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پانی لاؤ، میرے اوپر پانی بہاؤ۔ پانی بہایا جاتا ہے، طبیعت میں کچھ تازگی آتی ہے، قوت جمع ہوتی ہے، اٹھنے کا ارادہ فرماتے ہیں، پھر غشی ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں پہلا سوال دہراتے ہیں اصلی الناس؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ وہ لوگ جو پیارے نبی سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، اللہ ہمارے دل میں محمد کریم کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دل کو امام الانبیاء، امام کائنات کے پیار سے بھر دے، اور یہ پیار سچا پیار ہو، اطاعت والا۔ وہ پیارے نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کے ذرا اپنی نمازوں کی کیفیت پہ غور کریں۔ کیا ہماری فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے؟ تو مبارک ہو آپ کو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو فکر کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بیماری کی شدت کے اندر بھی بارہا سوال کرتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام پھر پانی منگواتے ہیں، پانی بہایا جاتا ہے، ہمت جمع ہوتی ہے، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدنا بلال تکبیر کہتے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے ہیں، اور کیفیت صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی قرات بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان کے غم اور شدت کی وجہ سے۔ اسی لیے صدیقہ کائنات نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو نہ کہو، وہ نرم دل کا ہے، وہ آپ کے مصلے کو خالی دیکھے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا، کسی اور کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دو۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے بارہا تکرار کے بعد اس جملے کو سننے کے بعد کہا تھا نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ محمد کریم راضی ہوتے ہیں، نہ اہل ایمان راضی ہوتے ہیں ابو بکر موجود ہو اور مصلی پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ جو طعن کرتے ہیں ابو بکر صدیق کی خلافت پہ، ابو بکر صدیق کی امامت پہ، ان کو پیارے نبی کے یہ جملے سننے چاہیے مرو ابا بکر، جاؤ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ علی موجود تھے، عباس موجود تھے، حسن و حسین موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے علی کو نہیں کہا، حسن کو نہیں کہا، حسین کو نہیں کہا، عباس کو نہیں کہا، اہل بیت کو نہیں کہا،
بلکہ ابو بکر کو کہا جاؤ نماز پڑھانے کا حکم دو، ابو بکر محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو۔ یہ اشارہ تھا امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میرے مصلی پر، میرے خالی مصلی پر اگر کوئی حق رکھتا ہے کھڑے ہونے کا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ یہ کہنے والوں کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، یہاں تو اللہ کے نبی نے جب حکم دیا تو سیدنا علی نے انکار نہیں کیا، سیدنا علی نے آ کے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا حق بنتا ہے مجھے کہیے۔ یہ شان تھی ابو بکر کی رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر نماز پڑھاتے رہے اور بیماری کے سارے ایام باقی ابو بکر نے ہی نماز پڑھائی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر، سیدنا علی کے کندھے کا سہارا لے کر اس پردے تک آتے ہیں جو پردہ آپ کے اور مسجد کے درمیان حائل تھا، اور پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی، آپ کے شاگرد نماز پڑھ رہے۔ پیارے حبیب کا چہرہ مسکراتا ہے، اور کیوں نہ مسکرائے، میرے رسول کا کوئی شاگرد بھی ایسا نہیں تھا جو فجر کی نماز پہ گھر سو رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سارے ساتھی مسجد کے اندر موجود، یہ باغ لہلہا رہا تھا، یہ باغ کھلا ہوا تھا، یہ سبزہ پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا، آپ کا باغ ہرا اور بھرا تھا۔ آج جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تان کرتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے مصطفیٰ نے دنیا چھوڑی اپنے سارے صحابہ سے راضی تھے۔ یہ کہنے والوں کہ نبی کی وفات کے بعد سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، تمہارا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی جماعت وہ جماعت تھی جس نے پیارے نبی سے دین سیکھا تھا، پیارے نبی کی شاگردی کی تھی، پیارے نبی کے سامنے بیٹھے تھے، پیارے نبی کی صحبت پائی تھی۔ صحابہ پہ تان کرنے والوں، تمہارا تان تو خود محمد الرسول اللہ پر ہے کہ نبی کے صحابہ ایسے تھے، نبی کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ مرتد ہو گئے تو استاد فیل ہو گیا، جس نے سال ہر سال شاگرد تیار کیے اور وفات کے ساتھ ہی وہ سارے دوبارہ کافر ہو گئے۔ تم اصل میں صحابہ کو گالی نہیں دے رہے، محمد الرسول اللہ کو گالی دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام اسی کیفیت میں آسمان سے موت کا فرشتہ اترتا ہے، آپ علیہ السلام کے قریب ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا، آپ اپنے ہاتھ کو پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس ٹھنڈے پانی کو اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی مبارک زبان حرکت میں آتی ہے، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت بڑی شدید ہے۔ صدیقہ کائنات کی افضل ترین عورت، اہل جنت عورتوں کی سردار، پیارے نبی کی لخت جگر، حسنین کریمین کی ماما سیدہ فاطمہ الزہرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھتی ہے، زبان حرکت میں آتی ہے، کہتی ہے واہ کر بابا تھا، ہے میرے بابا کی تکلیف، میرے بابا کا دکھ، میرے بابا کا غم، میرے بابا کی بیماری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ لا کرنا علی ابیکی بعد اليوم، یہ آخری دن ہے تیرے بابا کی تکلیفوں کا، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی غم نہ ہوگا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام دے رہے، یہ اشارہ کر رہے کہ بس یہ دنیا کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہے، تیرے بابا اللہ کی جنت میں جانے والے ہیں اور رب کی جنت میں محمد کریم پیارے نبی بسیرا کرنے والے ہیں، جہاں نہ کوئی غم ہے، جہاں نہ کوئی دکھ ہے، جہاں نہ کوئی تکلیف ہے، بلکہ اللہ کی رحمتوں میں آنے والے ہیں۔ اس بیماری کی کیفیت میں پیارے نبی کے جملوں کو سنیے، اس آخری لمحات کی وصیتوں میں پیارے نبی کی وصیت کو سنیے۔ آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کر یہودیوں پر، اللہ لعنت کر عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، وہ پیارے حبیب جس نے طائف میں پتھر کھانے کے بعد بھی لعنت نہ کی، اپنی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں۔ آج آخری لمحات میں بستر کے اوپر زبان مبارک حرکت میں آ رہی اور یہود و نصارہ کے لیے لعنت کا پیغام سنا رہی۔ وہ کیا جرم تھا یہود و نصارہ کا جس پہ پیارے نبی اتنے غضبناک ہوئے،
کہ آخری لمحات پہ بھی یہود و نصارہ پر لعنت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، وہ جرم بیان کیا آپ نے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ان ظالموں نے، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا۔